والصلاۃ والسلام علی آلہ و اصحابہ اجمعین. یعنی ساری تعریفوں کے لائق اللہ کی ذات ہے. حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکھ ایمان داد مشت خاک را، جس اللہ نے اس انسان کو ایمان جیسی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے. سب تعریفوں کے لائق اللہ کی ذات ہے. مگر اقبال کا جو عشق کا وجدان ہے وہ پھڑک اٹھا. تو کہا علامہ صاحب آپ سے مرد کے ساتھ میں یہ کہوں گا، حمد بے حد مر رسول پاک را. یہ ساری ہم جو ہے نا اللہ کے لیے نہیں، رسول اللہ کے لیے ہے. ساری تعریف رسول اللہ کے لیے. اس لیے آنکھ ایمان داد حضور اگر تشریف نہ لاتے ایمان کس کو ملتا؟ ایمان کی نعمت کیا ہے؟ ایمان کہتے کس کو ہیں؟ ایمان کے اندر کون سے اسرار پوشیدہ ہیں؟ کیسے ایمان کے ساتھ انسان زندگی گزار سکتا ہے؟ یہ حضور نے سکھایا ہے. جیسے کہ آپ اپنے ارشادات میں کہہ رہے تھے جی، حضور کا جو ہر عمل ہے، ہر فعل ہے، یہ ہمارے لیے سلیقہ ہے زندگی کا، ڈب ہے ہمارے لیے زندگی گزارنے کا. تو میں بڑی میری فکر تو تازیانہ لگا کے چلے گئے ہیں. یہ جو انہوں نے فرمایا کنتم خیر امت، غور کرنا نوجوانوں، خاص طور پر آپ سے مخاطب ہیں، کیونکہ یہ جو نوجوان ہوتے ہیں یہی اصل میں قوم کی تعمیر کے لیے سرمایہ ہوتے ہیں. یہی نمائندہ ہوتے ہیں پورے معاشرے کا. ان میں اگر ہمیں جھلک نظر آئے گی اچھی سیرت کی تو سمجھیے کہ ساری قوم کی بگڑی بن گئی. اس لیے اقبال نے کہا تھا، اے جوانان عجم، اے جوانان عجم، جانے منو جانے شما، آتش در سینہ دارم عزم آگانے شما. اے میرے شاہینوں، اقبال کہتے ہیں مجھے تم پر بڑا فخر ہے، بڑا ناز ہے. خصوصاً آپ نے یہ بات اسلامیہ کالج کے ایک کنونشن میں اپنے خطاب کے دوران یہ فرمائی تھی. یہ بات تب وہاں سے مخاطب ہو کر فرمایا مجھے تم پر ناز ہے طالب علموں، بیٹی اور بیٹو، تم نے ہی تو وہ عبد المجید سالک نے یہ کہا تھا، جوانوں جوانوں اب تمہارے ہاتھ میں تقدیر عالم ہے. جوانوں اب تمہارے ہاتھ میں تقدیر عالم ہے. تم ہی ہوں گے فروغ بزم ان کا، ہم نہیں ہوں گے. چراغ زندگی ہوگا فروزاں، ہم نہیں ہوں گے. چمن میں آئے گی فصل بہار، ہم نہیں ہوں گے. نوجوانوں تم پر ناز ہے پوری قوم کو، اس لیے اپنی اصلاح کی طرف آؤ. اپنی سیرت کو رسول اللہ کی سیرت پر کالم میں ڈھالو اور دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اعمال حسنہ کے ساتھ کتنی بڑی نعمتیں آپ کو دے گئے ہیں. عملی طور پر، فکری طور پر تمہاری سوچوں کو حضور نے بدلا. منفی سوچوں کے مقابلے میں مثبت سوچیں. وَيُزَكِّيهِمْ کا معنی یہ ہے کہ ہم نے اپنے نبی کو ان کے تزکیہ کے لیے، تو کیا کہتے ہیں، مانجنا کسی چیز کو. برتن ہے نا میدہ، اس کے وہ اندر میں گرد سے اٹا ہوا ہے، آپ اس میں کوئی چیز ڈالنا چاہتے ہیں، اندر گرد آلود ہے وہ، بلکہ گرد اس کے گلے تک آئی ہوئی ہے کہ آپ اس کے اندر دودھ ڈال لیں گے، پانی کو ڈال لیں گے. جب تک اس برتن کو اندر باہر سے نہیں سنوارا جائے گا، نہ نکھارا جائے گا، نہ اس کو دھویا جائے گا، نہ صاف کیا جائے گا، اس میں آپ کوئی چیز ڈال نہیں سکتے. یوں ہی ہم ہیں لوگ کہ ہماری جو زندگی ہے جب تک اندر اور باہر سے راستہ نہ ہوگی، ہم صحیح معنوں میں خیر امت نہیں کہلا سکتے. بات میں نہیں کہ آگے بڑھا رہا ہوں حضرت صاحب کے، ڈاکٹر صاحب کے، انہیں کی مطلب کی کہہ رہا ہوں. زبان میری ہے، بات ان کی، انہیں کی مطلب کی کہہ رہا ہوں. زبان میری ہے، بات ان کی، انہیں کی محفل سنوارتا ہوں. چراغ میرا ہے، رات ان کی، بات ان کی میں آگے بڑھا رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب کی جو گفتگو چھوڑ کے گئے ہیں، اس نے مجھے بہت کچھ سکھایا ہے. اس لفظ میں خیر امت، اس کو سمجھو. یہ اتنا بڑا اعزاز ہے امت مسلمہ کے لیے میرے عزیزوں. اس سے بڑھ کر کوئی اور اعزاز دنیا کی کسی قوم کو حاصل نہ ہوا ہے، نہ ہو سکتا. اتنی قومیں آئی ہیں دنیا میں، جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک. آپ کہیں نہیں دکھا سکیں گے
کسی صحیفہ آسمانی میں، کسی تذکرے میں، کسی تاریخ انسانی میں آپ یہ نہیں دکھا سکیں گے کسی اور قوم کو اللہ نے خیر امتن کہا ہو تم بہترین، اللہ کہہ رہا ہے تم بہترین امت، کمال ہے، اور کتنا بڑا انعام ہے رب العالمین کا، ہمیں خیر امت کہا جا رہا ہے۔ ایسا کیوں ہے ذرا سوچیں۔ اس لیے ہماری نسبت رسول اللہ کی ذات اقدس سے ہے۔ دیکھو ایک باغبان ہے، ایک کاٹھا پودا ہے، سادہ پودا ہے، اس کو وہ پودا جو بڑا شیریں ہے اپنے ذائقے میں، اپنے دکھاوے میں بہترین ہے، وہ یوں کہہ لیجیے کہ آپ ایک آم کو پیوند کرنا چاہتے ہیں دوسرے آم کے ساتھ، اس آم کا کئی اقسام ہیں، ہاں جی، آموں کی، آپ سمر میں اس کے ساتھ فرض کرو ایک کاٹھے کو آپ بنانا چاہتے ہیں بالکل اسی طرح سمر میں اس کا پودا ہے، کیا کریں گے آپ؟ باغبان کے کرے گا کہ اس سمر بش کے اصل درخت کی ایک نازک شاخ کو چھین لے گا، اور یہ جو سادہ پودا لے کے آیا ہے وہ اس کی شاخ سے بھی ذرا اس کو چھید دے گا، اب ان کو وہ جوڑ دے گا، پر اچھی طرح رسی باندھ دے گا مضبوط کر کے، اور ایک عرصے تک وہ پیوند لگا رہے گا، باغبان آتا رہے گا، پانی اس کو سینچتا رہے گا، وہ شاخ پھلتی پھولتی رہے گی، ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ کاٹھا پودا بھی سمر بہشت بن گیا۔ اللہ رب العالمین نے یہ مثال دے کر ہمیں بڑے خوبصورت انداز میں فرمایا ہے کہ تم اگر میرے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح معنوں میں امتی بننا چاہتے ہو، اپنی زندگی کو نکھارنا چاہتے ہو، اپنی زندگی خوشحالی اور رسول کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو، اللہ رب العالمین کے ہاں سرخرو ہونا چاہتے ہو، یہ دیکھو اللہ فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہ تمہاری زندگی چند روزہ ہے۔ جو ظفر علی خان نے کہا تھا نا، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں۔ یہ ہے ہماری مختصر سی زندگی عزیزان من، یہ ناپائیدار زندگی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لوگوں سمجھو اس بات کو، ما عندکم ینفدو، یہ جو مال و اسباب دنیا میں جو آپ شعر سنا کرتے علامہ صاحب کا، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند بتانے رحم و گما، لا الہ الا اللہ، یہ مال و اسباب دنیا عارضی ہے، فانی ہے، ما عندکم ینفدو۔ لوگوں جو تم لیے بیٹھے ہو اور اتنا سامان کیے جا رہے ہو اپنی اس مادی زندگی کو گزارنے کا، تو بالکل عارضی ہے۔ آخر تم نے ہمارے بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، ہم نے تمہارے لمحہ لمحہ کا حساب دینا ہے، ہم نے تجھ سے پوچھنا ہے، ہم نے اپنے محبوب کو خیر الامم بنا کے، تمہارے اعمال کا شاہد بنا کے، اور یہ کون ہے خیر الامم؟ جنہوں نے ہمارے اعمال کی اللہ کی بارگاہ میں روز قیامت شہادت دینی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ فرشتے روزانہ، یہ نبی پاک کے ارشاد گرامی میں، فرشتے روزانہ میری بارگاہ میں میری امت کے اعمال حاضر کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا میری امت کے اعمال میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، یہ حدیث صحیح ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اے میرے محبوب کی امت کے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک متوسط قوم بنایا ہے۔ اگر اس متعدد امت پر میں گفتگو کروں تو پھر وقت درکار ہے ہمیں۔ دیکھتے ہیں آپ کہ پرکار کا آپ دائرہ لگاتے ہیں نا بھائی، پرکار کا گول دائرہ لگاتے ہیں، اس پرکار کی ایک نوک آپ مرکز پہ رکھتے ہیں، درمیان میں مرکز پہ رکھتے ہیں، جو متوسط ہے، توسط اس کو کہتے ہیں، اعتدال میں، یعنی آپ بالکل جو مرکزی مقام ہے، ایک پرکار کی سوئی اس پر ہوتی ہے اور دوسری جو ہے وہ دائرہ بناتی ہے، آپ اس کو چھوٹا کرتے دائرہ کو بڑھاتے جاؤ بڑھاتے جاؤ اور بڑھاتے جاؤ۔ کل میں چاند کو دیکھ رہا تھا آسمان پر، کیا اللہ نے گولائی کے ساتھ اس کی بناوٹ کی ہے؟ سورج کا دیکھو کیا گول ہے، جتنے بھی اجرام فلکی ہیں
رسد گاہیں بتاتی ہیں سیاسی وسط گاہیں، وہ سارے گول ہیں، گولائی میں ہیں۔ یہ جو چاند پر لوگ گئے تھے نا، وہاں جا کے انہوں نے زمین کا نظارہ کیا تھا، کہا یہ چاند کی جگہ بھی گول ہے۔ تو یارو ذرا سوچو اللہ نے کون سی پرکار رکھی ہے جس کے ساتھ ہر جو ہے آسمان کا سیارہ وہ گول بن گیا ہے، گول بن گیا ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں انٹرنیشنل قوم بنایا ہے، انٹرنیشنل، یعنی درمیان میں رہنے والے ہو۔ تمہاری جو پرکار ہے نا زندگی کے، یہ دائرہ بنائے گی اپنی تہذیب کا، اپنے تمدن کا، اپنے اخلاق کا، اپنی زندگی کے ڈھب کا، اپنی زندگی کے طریقوں کا۔ اور یہ کس نے سکھایا؟ محبوب رب العالمین نے، جس کی شان میں اللہ نے فرمایا لوگوں اگر بہترین زندگی گزارنے کے آرزو مند ہو تو سن لو، تمہارے لیے میں نے بہترین نمونہ بھیج دیا ہے اپنے محبوب کو۔ جو میرا محبوب دکھا رہا ہے اپنے کے عمل کے ساتھ، اس کو اپنا لو، پھر صحیح معنی میں انسان بھی ہو، تمہاری یہ زندگی بھی بڑی اچھی ہوگی، آسان گزرے گی، راحت میں، آرام میں، خوشحالی میں گزرے گی۔ اور اگر میرے محبوب کے اسوہ حسنہ سے اپنے آپ کو دور لے جاؤ گے نا، گمراہ ہو جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ حضور نے آخر خطبے میں کیا فرمایا تھا؟ فرمایا ترکت فیکم، میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ حضور فرما رہے ہیں ترکت فیکم ثقلین، دو پہاڑی چیزیں ہیں، اے میری امت کے لوگوں، اے میں نوجوانوں، بیٹیوں بیٹو سنو، حضور فرما رہے ہیں میں تمہارے اندر دو چیزیں بڑی بھاری چھوڑ کے جا، عمل کرنا بڑا مشکل ہے ان پر، لیکن کر لو گے تو پھر حضور فرماتے ہیں ترکت فیکم ثقلین، کتاب اللہ و سنتی، ایک میں اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں قرآن مجید، ایک اپنی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ان تمسکتم بہما، اگر تم نے میری سنت کو، میرے اسوہ حسنہ کو اختیار کیے رکھا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، تو بہترین زندگی گزارو گے، دنیا کی تاریخ میں تمہارا نام ہوگا۔ اور اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کی نسبت کی وجہ سے کنتم خیر امت ہمیں فرمایا ہے، اور یہ سند ہم خوش قسمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی نسبت کی وجہ سے ہمیں دی ہے، جو کسی قوم کو حاصل نہیں ہوئی۔ صرف یہی نہیں بلکہ فرمایا لا تہنوا، تم سستی نہ دکھایا کرو اپنے اچھے اعمال میں، کام کرو، نیکی کے کام کرو، ایک دوسرے کے کام آؤ۔ مولانا ہادی کہتے ہیں یہی ہے عبادت، یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان، یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ مخلوق ساری ہے کنبہ خدا کا۔ تو ہم یہ طریقے حضور نے سکھائے خوشحال زندگی کے، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم معتدل امت ہو، تمہاری حیثیت ہے کہ پرکار کی ہے، تمہاری یہ جو تہذیب کا جو ایک ہے نا سرا، وہ اگر درمیان میں ہے، اس دائرے کو بڑھاتے جاؤ، ساری دنیا تہذیب سیکھنے کے لیے، تمدن کے عذاب سے واقف ہونے کے لیے، صحیح معنی میں زندگی گزار کے لیے تمہارے پاس آئے گی، سبق لینے کے لیے، تمہارے طریقوں کو اپنائے گی، تم کیسے زندگی گزارتے ہو۔ دیکھو کیا موضوع بڑا لمبا ہے۔ دیکھو عمر فاروق تھے نا، کتنا دبدبہ تھا، اس دور کے جو بادشاہ تھے اپنے ملکوں کے، حضرت عمر فاروق کے دبدبے اور جلال کی وجہ سے راتوں کو سوتے نہیں تھے۔ وہ آئے عمر، وہ آ گئے لشکر لے کر، وہ آ گئے، رات کو ان کو نیند نہیں آتی تھی۔ یہ تاریخ کا ایک واقعہ سنا کے میں اپنے آپ کو سمیٹوں گا بات کو۔ تو وہ اس نے اپنا کیسر روم نے اپنا ایک ایلچی بھیجا، ذرا جا کے دیکھو کہ عمر فاروق کے ٹھاٹ کیسے ہیں، وہ کیسے حکومت کو چلا رہے ہیں، کیسے ان کا رہنا سہنا ہے، کیسا ان کا لباس ہے، کیا ان کے سر پر تاج زر ہے، سونے کا تاج پہنا ہوا ہے، کیا خوبصورت و منقش خلعت ان نے پہن رکھی ہے بادشاہوں کی طرح۔ جاؤ ذرا دیکھ کے بتا کے آؤ۔ دوپہر لگ رہی تھی، آفتاب نصف النہار پر تھا،
آپ جانتے ہیں عرب میں کتنی گرمی ہوتی ہے، خطے جغرافی لحاظ سے خطے استوا کے نیچے ہے عرب سارا. جتنی تبش عرب میں ہوتی ہے شاید ہی کہیں ہوتی ہو دنیا کے خطے میں. تو وہ آیا، شہر میں داخل ہوا، پوچھ رہا ہے صحابہ سے کہ بتاؤ تمہارا بادشاہ کہاں ہے؟ اور کرنا بادشاہ تمہارا کہاں ہے؟ تو جو ہے نا مدینہ منورہ کے صحابہ جو موجود تھے اس وقت، وہ کہتے ہیں لیس لنا ملکن بل لنا خلیفتن، ہمارا کوئی بادشاہ نہیں، بادشاہ تمہارا ہے وہاں نہیں، بادشاہ وہاں ہے تمہارا جہاں تم رہتے ہو، ہم اپنے بادشاہ کو خلیفہ کہتے ہیں. بل لنا خلیفتن، ان کا خلیفے کے دربار کہاں ہے، اس کا ایمان کہاں ہے؟ درویشوں سے بھی ایمان کریے، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری. سید العالمین کی سنت دیکھو، اس واسنہ دیکھو، چٹائی پر سوتے ہیں حضور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، کائنات کے مالک و مختار، جس ذات گرامی نے رب العالمین کے حضور میں ہماری شفاعت کرنی ہے، وہ ذات اکرم. مقام یہ ہے جناب، ایک حجرہ ہے چھوٹا سا جس میں کونین کا بد حالات فرماتا ہے. سنتے ہیں حضور آپ کی جو آنکھیں ہیں ذرا بند دیکھی. ایسا صدیقہ نے پوچھا یا رسول اللہ نیند آ گئی تھی؟ یا رسول اللہ نیند میں تھے آپ؟ فرمایا نہیں. ایسا تم سوتی ہو، میں اپنی رات رب العالمین کے حضور گزارتا ہوں، میں رات وہاں گزارتا ہوں اس کے ہاں. وہ بھائی یطعمنی ویسقینی، مجھے وہ کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، رات میری اس کے پاس گزرتی. دیکھا یہ مقام ہے، اس کو اختیار کرو بھائی. اگر صحیح زندگی گزارنے کے آرزو مند ہو، چاہتے ہو، دیکھو یہ فانی دنیا ہے، ہم سے ایک لمحے کا حساب لیا جائے گا. یہ بے شک دنیا کا ساز و سامان اکٹھا کر لو، یہ فانی ہے. کہ ہم نے جو عمارت کھڑی کی ہے تو منزلہ سے منزلہ 4 منزلہ ترازے بنائے ہیں، آخر کو 100 سال کے بعد یہ تو مٹ جائیں گے. تو شیرمان عبدل کے محل جا کے دیکھو اٹلی میں کتنے محلات ہیں، ہڑپا جا کے دیکھو کتنی قومیں. قرآن فرماتا ہے کم ترکو ہو لوگو، کس خیال میں پڑے ہو، کس مادی زندگی کے اندر کھو گئے ہو، میرے محبوب کے اس واسطے کو بھول کر اپنی منشا کے مطابق زندگی گزار رہے ہو. خبردار ہو جاؤ، یہ جو تمہاری عام زندگی ہے ایک لمحے کا ہم نے حساب لینا، ہم ریکارڈ رکھ رہے ہیں تو میں نہیں پتا. علیکم حافظین کرامن کاتبین، تم پر وہ مسلط ہیں فرشتے ہمارے جو تمہارا لمحہ لمحہ لکھ رہے ہیں. یعلمون ما تفعلون، جو تم کیے جا رہے ہو وہ سارا جانتے ہیں. اب یہ انسان روز حشر میں حاکم الحاکمین کے سامنے پیش ہوگا تو اللہ فرمائے گا لے اقرا کتابک، یہ ہے تیرا نامہ عمل جو ہمارے پاس آیا ہے ریکارڈ ہو کر. اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. کیا کرتا رہا تو دنیا میں؟ کھیل کود میں شروع رہا، یاد الہی تجھے بھول گئی. رب العالمین نے کہ محبوب نے تیری زندگی کو سنوارنے کے لیے تیرے اندر کو بھی سنوارا، تیرے اندر کو بھی مانجا، تیرے باہر کو بھی مانجا. اس برتن کا جس کے اندر گرد تھی صاف ستھرا ہو جاتا ہے، اس کے اندر ہر چیز آپ ڈال سکتے ہیں. فرمایا میرے محبوب نے ایسا ستھرا کیا کہ تمہارے اندر جو ہے اللہ کی رحمت کا نور داخل ہو گیا، تم کو سے کچھ بن گئے. اور اب اللہ نے فرمایا تم خیر امت، ایک بار یاد رکھو اور یہ نوجوان نوٹ کر لو. اللہ فرماتے تاریخ انسانی نے یہ بھی مقام صرف حضور کی امت کو حاصل ہوا، اور وہ کیا ہے؟ اتنا پیارا مقام. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لوگوں لا تہنوا، اپنے اعمال حسنہ میں سستی نہ دکھایا کرو. لا تہنوا ولا تحزنوا، کسی قوم کا غم نہ کھاؤ کہ امریکہ سپر پاور ہے، چین سپر پاور ہے. نہیں، فرمایا سپر پاور تم ہو.
میں نے تمہیں سپر پاور بنایا ہے. سپر پاور وہ نہیں ہے، لاتا ہے نہیں، لیکن یہ ہے کہ میرے محبوب کے اس اثر کو نہ چھوڑنا، میرے محبوب پہ قدم پر چلا جو چلنا، جو میرے محبوب نے دکھا دیا ہے کر کے اس کے مطابق عمل کرتے رہنا. حضور نے تمہیں سادہ زندگی سکھائی ہے، سادہ غذا کھانی سکھائی ہے، درویشی سکھائی ہے، قناعت سکھائی ہے، اللہ پر توکل کرنا سکھایا ہے، ادب سکھایا ہے، زندگی کو سنوارنے کے لیے، رب العالمین کے قریب کرنے کے لیے اللہ کے محبوب نے تمہیں انسان سے فرشتہ بنایا ہے. تم فرشتے جیسی زندگی ہے. اور جب یہ مقام آ جاتا ہے نا مرد مومن کا، پھر اللہ قرآن پڑھو ذرا غور کیا جاؤ. جب ایک آدمی اپنے ایمان میں کامل ہو جاتا ہے، اپنی زندگی عین رسول خدا کے اسوہ حسنہ کے مطابق گزار کر صحیح معنوں میں انسان بنتا ہے. آخری فکر ہے، صحیح معنوں میں انسان بنتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں هو الذی، اللہ وہ ذات ہے جو صلی علیکم، اپنی رحمت کے پھول برساتا ہے تم پر. کیا بات، کیا مقام ہے مصور. نوجوانوں سمجھو اپنے مقام کو. کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے کہ ٹوٹا ہوا تارا، کہ اس قوم نے پالا تھا آگوش محبت میں کچل ڈالا تھا، جس نے قوم میں تاجے سرے دارا. تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار خالی باتیں کرتا رہتا ہے، عمل نہیں کر کے دکھاتا. کہ تو گفتار وہ کردار، تو سابق و سیارہ، تو آسمانوں پر گھومنے والا، فضاؤں کی سیر کرنے والا، مرد مومن، مرد کامل، صحیح معنوں میں جو انسان ہے، اس کا مقام یہ ہے کہ فرشتے اس کی زندگی پر رشک کرتے ہیں، رشک. اور قرآن کہہ رہا ہے جب یہ مقام آ جاتا ہے نا ایک مسلمان کا، کہ محبوب خدا کے قدموں پر چل کر اپنے آپ کو حضور کی ذات گرامی پر فدا کر کے جب وہ نیک سیرت بن جاتا ہے نا، جب اللہ فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں جاؤ اس کی مدد کے لیے چلے جاؤ. نظر نہیں آتے فرشتے لیکن آتے ہیں. قرآن فرما رہا ہے یہ جو نوجوان ہیں یہ صاحب عمل بن جائیں گے، ان کو معلوم نہیں ہوگا فرشتے ساتھ ساتھ ہوں گے. والذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، وہ ہمیشہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف رکھیں گے، تمہاری زندگی کو آراستہ کریں گے، نکھاریں گے، سنواریں گے، صحیح معنوں میں انسان بنائیں گے. اب آئیے خیر امت کی طرف. خیر امت ثابت کرنے کے لیے آپ کو اپنی انسانیت کی خوشبو وہی دکھانا ہوگی جو انسان میں ہوتی ہے. انسان کو کہتے ہیں بھائی، اسی لیے کہتے ہیں کہ انسانیت انسان کا جوہر ہے. انسانیت انسان کا جوہر ہے. گلاب کے پھول سے نکال لیں، مہک نکال لیں، چمیلی سے مہک نکال لیں، اس کی جو اطریاتی جو صورت ہے اس کو ختم کر دیں چمیلی کی، تو کیا وہ پھول جو ہے بناوٹی کہلائے گا یا صحیح کہلائے گا؟ وہ پھول رہے گا نہیں. کاغذی پھول اور ہیں اور نکھرے ہوئے سچے پھول اور ہیں میرے بھائی. یوں ہی رسول اللہ نے اپنے ہر امتی کو بنایا ہے. کیا میرے امتی میرے قدموں پر چل، جو میں کر رہا ہوں وہ کر، جو میں فرما رہا ہوں اس کے مطابق عمل کر. جس طرح ڈاکٹر صاحب بھی فرما گئے تھے کہ اللہ نے فرمایا میرے محبوب نے جو تمہیں فرمایا اس کو اختیار کر لو، اور جسے روک دیا اسے رک جاؤ. حضور نے فرمایا یہ شراب نہیں پینی، منشیات کے قریب نہیں جانا، جوئے بازی کے قریب نہیں جانا، حرام کاری کے نزدیک نہیں جانا. یہ تمام چیزیں آپ نے روکی. معاشرے کو بہتر رکھنے کے لیے امن کی فضا کو قائم رکھنا ہے. مگر آج جو حالات پیدا ہیں جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے کیا ہے، اب حالات یہ آ گئے ہیں کہ بالکل ہمارے حالات بالکل اسی طرح ہو گئے ہیں ان قوموں کی طرح جو حضور سے پہلے موجود تھی. ایام جاہلیت اس کو کہتے ہیں. ہر برائی ان میں موجود، ڈکیتی موجود، بدکاری موجود، حرام کاری ہر قسم کے، حقوق طلب کرنا ان کے اندر وہ موجود تھا. آج اپنے معاشرے پر نگاہ ڈالیے ہم کیا کر رہے ہیں. اپنے آپ کو سچا امتی ثابت کیجیے. آپ سیرت کانفرنس میں تشریف لائے ہیں. مجھے اور آپ کو اللہ نے یہ سعادت اور توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم اس کے محبوب کی بارگاہ میں عاجز امتی بن کر اپنی بخشش کے لیے حاضر ہیں. اس لیے عزیزان من
آج جو کچھ آپ سن کے جا رہے ہیں میرے لیے بھی عمل کی توفیق کی دعا مانگے اور اپنے لیے بھی اپنے آپ کو بدل جاتے ہیں. ہمیشہ جب بھی آئیں گے نا سیرت کے محفلوں میں یہ عقیدہ پختہ کر کے آئیں کریں کہ ہم نے وہاں جا کے کچھ سیکھنا ہے، لے کے آنا ہے. یہ تبرک لاہری مادی تبرک نہیں لے کے آنا، اصل روحانی تبرک اور نورانی تبرک لے کے آنا ہے. اب وہ نورانی تبرک کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ. رب العالمین میرے اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے اور ہماری زندگیوں کو محبوب خدا کے نور رسالت کے ساتھ چمکائے اور نکھارے. والسلام علیکم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم آنس واشفي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم. یہ حضور کی دعا ہے. اس دعا کو سامنے رکھا کرو. نوجوانوں دیکھو محبوب خدا کے جو ایک لفظ بھی آپ نے سکھایا نا اس پر کار بند ہو جاؤ. دیکھنا تمہاری زندگیوں میں انقلاب کیسا ہوتا ہے. یہ آیت مبارکہ یہ تو ایک تو خیر مجھ پر لگایا نا اللہ نے جو یہ فرمایا لا تہنوا، اپنے اعمال میں سستی نہ دکھاؤ. ولا تحزنوا، کسی قوم کا غم نہ کھاؤ. کوئی سپر پاور نہیں تم ہو. وانتم الاعلون، تاریخ انسانی میں تمہارا مقام ہی ہم نے بلند کر رکھا. وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، مگر شرط یہ ہے کہ تمہارا ایمان سلامت رہے، تمہارا ایمان مضبوط رہے. رسول اللہ نے جو فرمایا اس پر عمل کرتے رہو اور اپنے آپ کو پابند کرو اس بات کا. یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما. گناہ گار ہیں تیرے محبوب کے سیرتی محفل میں ہم گئے تھے. یا اللہ ہمیں بخش دے، خطاؤں کو بخش دے. جو کچھ پیچھے ہم کر چکے ہیں ان کو بھول جائے. اللہ ہمیں معافی عطا فرما دے، توبہ قبول فرما دے اور اپنے محبوب کے راستے پر چلنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللہ آپ کو سلامت رکھے. سول اسپائر کالج شرپور سے کہ وہ آپ کو سینر پیش کرتے ہیں اور